مرد کے لیے مسجد میں نماز فرض، عورت کے لیے گھر میں اپنے وقت میں نماز پڑھ لے، ارکان اسلام پورے کر لے، اور ایک شرط نبی کریم نے لگائی، صرف ایک، کیا؟ اپنے خاوند کی اطاعت کر لے بس۔ لوگوں مسلمان مردوں کے لیے بھی بہت سی حدیثیں ہیں، وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، 8 جنت کے دروازے بلاتے ہیں، یہ عورت مرد سب کے لیے، لیکن عورت کے لیے آسانی کتنی نبی کریم نے کی ہے، صرف خاوند کی اطاعت کر لے، حقوق تو پورے کرنے ہی ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان سے مفر تو ہے ہی نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھا، وہ کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ 5 بنیادی ارکان کے اوپر ایمان لائیں، یہ بجا لائیں گے۔ اس کے بعد صرف کیا کرنا ہے؟ خاوند کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جنت کا ایک دروازہ جہاد کا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک انفاق کا ہے، ایک روزے کا ہے، صرف خاوند کی اطاعت میں یہ 8 جملہ نیکیاں جمع ہیں کہ جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خاوند کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے جتنا انفاق فی سبیل اللہ، جتنا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور وہی بات جو کل بھی کی ہے، مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے۔ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک نازک مخلوق بنائی ہے، لطیف مخلوق، حساس جذبات کے ساتھ، جس کی وجہ سے کل بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ واحد رشتہ واحد، جہاں پر اللہ نے، رسول اللہ نے، کوئی حکمت ہوگی نا، کوئی علت ہے نا، کوئی وجہ تو ہے نا، جس رشتے کے اندر اللہ اور اس کا رسول بھی کہتا ہے مبالغہ کر لو، تھوڑی سی بات حقائق کے خلاف ہو، کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کو پتہ ہے یہ لطیف محلوق ہے، یہ حساس محلوق ہے، مرد کے اوپر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اگر وہ بالکل سیدھی سچی بات کرے گا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، یہ معاملات تو صحابہ کے دور میں بھی پیش آئے کہ بگڑنے کے امکان پیدا ہو گئے۔ حضرت معاذ ایک سفر پہ گئے، بڑے دن بعد گھر واپس آئے، بیوی نے کہا واپس آ گیا ہے، میرے لیے تحفہ نہیں لایا۔ عورتیں عرب کی جلالی کفیت کی ہوتی، حضرت معاذ پریشان ہو گئے، افسوس کرنے لگے یہ میرے سے کیا غلطی ہوگی، عرب میں تحفے کا لین دین میاں بیوی کے در، اتنے عرصے بعد آیا میرے لیے نہ گفٹ لایا، نہ خوشبو لایا، نہ کوئی پرفیوم، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی ہدیہ، یہ تو نے کیا کام کیا؟ میں تیرے سے نہیں بول گیا۔ تو معاذ نے کہا اور نہیں میرے اوپر ایک نا نگران مقرر تھا، اس وجہ سے میں نہیں لا سکا۔ عورت خوش ہوگی، اتنی سی بات پہ عورت راضی ہو گئی۔ اب لیکن عورت نے یہ بات پلے باندھ لی اور عورتوں میں گفتگو کرنا شروع کر دی، گفتگو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو امین سمجھتے تھے، ابو بکر امین سمجھتے تھے، میں عمر سے ناراض ہوں، عمر نے میرے خاوند کے اوپر ایک نگران مقرر کر دیا۔ اب یہ بات عورتوں میں ہوتی ہوتی حضرت عمر تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر بڑا حیران پریشان ہو گئے، یار میں نے تو کوئی نگران معاذ پہ مقرر کیا نہیں ہے، یہ معاذ کی بیوی میرے خلاف عورتوں میں گفتگو کرتی ہے۔ معاذ کو بلایا، کیا ماجرا ہے؟ معاذ نے کہا میں گھر داخل ہوا، میری عورت نے میرے پہ چڑھائی کر دی، میں نے کہا میرے پہ ایک نگران مقرر ہے، میرے دل میں تھا نگران تو اللہ ہر ایک کے اوپر مقرر ہے۔ حضرت عمر ہنسنا شروع ہو گئے، کہا یہ لے پھر تحفے، اپنی بیوی کو دے، جا کے اس کو منا، اور اس کو کہا خدا کا واسطہ عمر سے بھی راضی ہو جا۔ بیوی کو منانے کے لیے اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن رواحہ کا مشہور واقعہ، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، لونڈی کے پاس گئے، دوسری بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ شب بصری کی بیوی اتنی دیر میں اٹھ گئی، وہ پہنچ گئی، اچانک غصے میں آ گئی، سویا تو میرے ساتھ تھا، دن میرا تھا، وقت میرا تھا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب بیوی نے کہا صحابی رسول ہے، قرآن پڑھ، اگر تو نے کچھ نہیں کیا تو مجھے قرآن پڑھ کے دکھا۔ سب کو پتا حالت جنابت میں قرآن کو پکڑنا جائز نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں پھنس گیا، خود بیان کرتے ہیں میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے 2 عربی شعر قرآن کی طرح پڑھنا شروع کر دیا، عربی شعر، اور پڑھ کے بیوی نے کہا مجھے اللہ پہ ایمان آیا، میں اپنی نظروں کو جھٹلاتی ہوں، جو میں نے دیکھا وہ غلط ہے۔ نبی کریم کے پاس ماجرا لے کے گئے، نبی کریم کو کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے،
اب مجھے غلط بیانی کرنا ضروری ہو چکا تھا جان چھڑوانے کے لیے، نبی کریم نے منع نہیں کیا، نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے اور کہا تیری بیوی تو بہت بڑی فقیہ ہے، تیری بیوی تو بہت بڑی فقیہ ہے۔ تو لوگوں ان واقعات کا لیکن تمسخر یا مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ اسلام میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر بیوی کا دل رکھنا ہے تو اس کے ساتھ مبالغہ میزی ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بیوی کا دل نہ ٹوٹے۔ اصل وجہ علت یہ ہے کہ بیوی کا دل نہیں توڑنا، اس کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے، اس کے غصے، اس کی بعض روایات، حضرت عمر کا یہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم کی اپنی زندگی کے بارے میں تو مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ عورت اگر بہت زیادہ بد اخلاق ہو یا اس کے اندر انسان اعراض دیکھے یا تابع داری کی بالکل ہی بھی کوئی چیز، تو اس کو سمجھایا جا سکتا، اس سے ہجرت کی جا سکتی ہے، بستر الگ کیا جا سکتے ہیں، ان کو ایسی ضرب لگانا جس سے ان کو تنبیہ اور تربیت ہو جائے جائز ہے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اپنی پوری زندگی میں آج تک کسی عورت کو تھپڑ بھی نہیں لگایا۔ بہن بیٹی کی بھی بات ملا لیا، بیوی تو دور کی بات ہے، کسی عورت کو تھپڑ نہیں مارا، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اور حضرت عمر کا قول پتہ کیا ہے؟ عورت کو اس کی بد اخلاقی، بد زبانی کے ساتھ قبول کرو۔ اور ویسے قرآن کی آیت بھی اس قول کی تائید میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے جس کو تم بظاہر برا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ عورت کا دل نہیں توڑنا۔ حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے، کیا شکایت لے کے؟ یہی شکایت لے کے کہ میری عورت بڑی زبان دراز ہے، بڑی تلخی کرتی ہے، بڑی اونچا بولتی ہے۔ حضرت عمر کے گھر کا دستک دی، وہاں پہ شور کی آواز آ رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ حضرت عمر کی بیوی بھی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے، اور حضرت عمر 5 بر اعظم کا بادشاہ خاموشی سے بیوی کی گفتگو سن رہا ہے۔ گفتگو سن کے باہر آیا، یہ بندہ واپس جا رہا ہے۔ اور وہ کس کام آیا تھا؟ آقا آپ کو شکایت لگانے آیا تھا، لیکن دیکھا آپ کے اپنے گھر میں یہ حالت ہے۔ شکایت کیا لگانے آیا تھا؟ بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا۔ بدتمیزی کرتی ہے، آپ کے پاس مقدمہ لے کے آنا چاہتا تھا، آپ اس کو ڈانٹے۔ میں یہاں پہ آیا، آپ خود بیوی سے ڈانٹ کھا رہے۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے۔ تب انہوں نے یہ قول کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بندے، اے میرے ساتھی، ان عورتوں کو ان کی بد اخلاقی، بد زبانی کے ساتھ برداشت کرو۔ مجھے برا بلا کہہ رہی ہے، میں سنتا ہوں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، مجھے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک قول یہ بات کا موجود ہے کہ وہ بندہ بد خصلت ہے، کمینہ ہے، جو عورت کی عزت اور تعظیم نہ کرے، ہر وقت اس سے بد اخلاقی سے پیش آتا رہے۔ یہ